اس کے بعد اب سورۃ العلق کا آغاز ہوگا۔ اس میں 19 آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے وحی جو آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، تو حضرت جبریل امین آئے اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنے پہ قدرت حاصل نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو آپ کو انہوں نے سینے سے لگایا، زور سے دبایا، چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے۔ سرکار نے فرمایا میں ابھی بھی پڑھنے پہ قدرت نہیں پاتا ہوں۔ پھر آپ کو سینے سے لگایا اور چھوڑ دیا، اور پھر 3 دفعہ ایسا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے 5 آیتوں کو آپ نے پڑھا، اور یہ پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ سورۃ العلق مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون کی ایک پھٹک سے، یعنی خون کے قطرے سے بنایا، یعنی مادہ منویہ سے انسان مارز وجود میں آتا ہے اور وہ خون سے بنتا ہے، تو خون کی پھٹک سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اور یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی، اگر یہ قلم نہ ہوتا، اب تو خیر کمپیوٹر کا دور آ گیا، تو یہ علوم بھی محفوظ نہ رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نے خصوصی طور پہ اس انعام کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی چیز ہے کہ پوری معلومات، پورا دین ہمارا جو محفوظ رہا وہ قلموں کی برکت سے رہا، کیونکہ حافظے اتنے قوی نہیں ہوتے ہیں، اور جو ہوتے بھی تھے پہلے دور میں تو آہستہ آہستہ حافظوں کے اندر کمی پیدا ہوتی رہی۔ اگر اس دین کو قلم کے ذریعے محفوظ نہ رکھا جاتا تو ایک وقت آتا کہ یہ ذہنوں کے اندر رہتا، اور پھر اگر وہ شخص کا انتقال ہو جاتا تو اسی ذہن کے ساتھ وہ قبر میں چلا جاتا۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس نے قلم کا الہام فرمایا، اس سے لکھنے کا طریقہ ہمیں الہام فرمایا، اور یہ دین بھی محفوظ ہو گیا، اور دنیاوی ترقیاں بھی اسی کی ممنون نظر آتی ہیں کہ وہ بھی جتنے فارمولاز وغیرہ تھے، جتنے پیچھے تعلیمات تھیں جو دنیاوی ترقی کے لیے کام ہوا، وہ بھی تحریری شکل میں نہ ہوتا تو بعد میں آنے والے اس کو اپنے تحقیق کی بنیاد بنا کر آگے نہ بڑھ پاتے، اور یہ جو ہم دنیاوی ترقی کے ذریعے ہزاروں آسانیاں حاصل کرتے ہیں، ہزاروں پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں، یہ چیزیں بھی حاصل نہ ہو پاتی۔ اس لیے خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، یہ آدمی کو سکھا دیا، انسان کو سکھا دیا وہ جو نہیں جانتا تھا، یعنی جو وہ نہیں جانتا تھا سب سکھا دیا۔ یا تو اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں کہ وہ بہت سی چیزیں نہیں جانتے تھے، ہم نے ان کو سکھا دیا، اور یا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ شروع میں ہم یہی اہل اسلام کا ایک عقیدہ یا نظریہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم ایک ساتھ عطا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ بتدریج عطا کیے گئے ہیں، تھوڑا تھوڑا علم دیا گیا اور آپ کی علمی ترقی ہوتی رہی۔ تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدمی کو سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم تمام علوم کے حامل ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ تمام علوم آپ کو حاصل ہو گئے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے، اور اس سے مراد مفسر فرماتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے لیے نازل ہوئیں کہ ابو جہل پہلے اتنا امیر نہیں تھا، لیکن جب اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا تو تکبر بڑھ گیا، اور اس نے مختلف چیزوں میں غلط کاموں میں پیسہ صرف کرنا شروع کیا، اور اسی تکبر کی بنا پر پھر اس نے ایمان بھی قبول نہیں کیا۔ تو اس کی مذمت مقصود ہے، کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، اور رآہ استغنی، اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، یعنی اس نے بے نیاز سمجھ لیا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایمان قبول کروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، میرے پاس پیسہ ہے، کاروبار ہے، میرا تجارت ہے،
نوکروں کی فوج ہے، سینکڑوں غلام ہیں، افرادی قوت ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا اور یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف رجعہ ہے، یعنی پھرنا ہے، پلٹنا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ بھلا دیکھو تو، أَرَأَيْتَ کیا تم نے دیکھا، الَّذِي يَنْهَىٰ وہ جو منع کرتا ہے، عبدًا بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھے۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا، کیونکہ سرکار حرم میں نماز ادا فرماتے تھے اور شروع اسلام کی بات تھی۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ اگر میں نے اب محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنے پاؤں سے معاذ اللہ ان کے سر کو کچل دوں گا۔ اس نے گستاخانہ بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھنے لگے تو یہ بڑھا اپنے اس ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے، لیکن تھوڑے آگے گیا تو خوفزدہ ہو کے پیچھے ہٹا۔ کسی نے پوچھا کہ ابو جہل کیا ہوا، تم تو بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق کھود دی گئی ہے، اور اس آگ کے اوپر ایسے پرندے ہیں کہ جو انتہائی خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ ابو جہل آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام تو اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے ہی فرمایا تھا، اور چونکہ یہ نماز سے روکنے کی کوشش کرتا تھا تو شدید قابل مذمت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مذمت میں یہ آیات نازل فرمائی۔ اس سے وہ بھائی بھی اور بہنیں بھی سبق حاصل کریں جو اپنی اولاد کو نماز سے روکتے ہیں۔ بیٹا ٹیوشن پہلے جاؤ، نماز بعد میں پڑھ لینا، اسکول کالج پہلے، نماز بعد میں، کاروبار پہلے، نماز بعد میں، نوکری پہلے، نماز بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ شدید بات ناپسند ہے کہ اس نے ہمیں کاروبار کرنے، پڑھنے یا دنیاوی مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اصل تو آخرت کی تیاری ہے۔ ہاں، اس آخرت کی تیاری کے لیے اگر ان چیزوں کو ہم وسیلہ ذریعہ اور اسباب بنانا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اس اصل مقصود کو قائم رکھتے ہوئے۔ چنانچہ نماز آخرت کی تیاری کے لیے چونکہ معاون ہے، تو اب ایسا نہیں کہ ہم آخرت کو فراموش کر کے جو چیزیں وسیلہ اور ذریعہ ہیں انہیں اپنی منزل قرار دے دیں اور نماز کو ہی ترک کر بیٹھیں، یہ غلط ہوگا۔ اور اس کی مذمت جو بیان ہوئی ہے اشارہ کر رہی ہے کہ مسلمان کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ کافر ہو کر نماز سے روکتا تھا تو قابل مذمت ہو گیا، اگر ہم مسلمان ہو کر ہی اپنے گھر والوں، اپنے اولاد کو نماز سے روکیں گے تو کس قدر شدید اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ، ذرا دیکھو کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقوی کا حکم دیتا، یہ صرف شرط بیان کی، جزا بیان نہیں کی، تو مراد یہ تو کیا خوب ہوتا، یعنی یہ کہنا کہ مقصود ہے کہ اگر یہ ہدایت پر ہوتا اور تقوی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور ذرا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ جزم یہاں محذوف ہے کہ اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، جھٹلایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو، اور منہ پھیرا یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے، اسلام سے منہ پھیرا، تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ کلا، ہاں لئن لم ینتہی، اگر یہ روکنے سے باز نہ آیا، یعنی نماز پڑھنے سے روکنے سے باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، یعنی بروز قیامت فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور اس کو بالوں سے گھسیٹا جائے گا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی پیشانی؟ جھوٹی خطا کار پیشانی، یعنی پیشانی کا ذکر کر کے کل مراد لیا جا رہا ہے، یہاں پہ جز بول کر کل مراد لے رہے ہیں، تو یہ کیسا خطا کار، کیسی پیشانی ہے، کس شخص کی پیشانی ہے جو جھوٹا ہے، خطا کار ہے، اس شخص کو بروز قیامت پکڑا جائے گا۔ اور مراد ابو جہل ہے، لیکن حکم عام ہے کہ جو بھی دین اسلام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے یا عبادات کے قیام ان کو قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو چاہیے کہ وہ پکار لے اپنی مجلس کو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ڈانٹا کہ تم میرے نماز سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، سرکار نے اس کو دھتکار دیا، تو اس نے کہا اچھا میں ابھی پھر آواز دیتا ہوں اپنے ہم مجلسوں کو، اور وہ پوری کی پوری فوج ہے اور وہ آپ پر حملہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، ابھی ہم اپنے سپاہیوں کو بلاتے ہیں، یعنی ہم پھر فرشتے بھیجتے ہیں، کلا ہاں کیوں نہیں، لا تطیعہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اس کی اطاعت نہ کریں، اس کی بات نہ سنیں، واسجد، اور سجدہ کیجئے، وقترب، اور ہمارا قرب حاصل کیجئے۔ یہ آیت سجدہ تھی، انشاءاللہ میں بھی سجدہ کروں گا، جو بھائی بہن سن رہے ہیں اگر چاہیں تو احتیاطاً سجدہ کر لیں، اگرچہ ریکارڈڈ چیز کو سننے پر سجدہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا، یہ پروگرام ہمارے ریکارڈڈ ہوتے ہیں، لائیو نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاطاً کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔